اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستیم. بله شما ما خوبی؟ خوبی. خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. آنها خوب هستند. خانواده شما خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم ممنون. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. بله زندگی خوش میگذرد. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما همچنین. انشاءالله که شما آقای همچنین. علی اصغر، آقای فرقان، آقای غلام علی، آقای شارب و آقای چراغ خوب هستی شما؟ سبھی کے فرحین عالیه شما خوب هستی دوستان؟ بله من خوب. بله ما خوبی. خوب انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. انشاءالله شما وقت انشاءالله ما داشته. سلامت باشید. خب دوستان ما درباره تقسیمات اسم می خواندیم. درباره تقسیمات اسم می خواندیم. اسم. بله تقسیم اول چه بود؟ تقسیم اول بگید. بله مصدر اسم چند تا تقسیمات دارد؟ بله اسم، مصدر و غیر مصدر. غیر مصدر. ما اینا خواندیم. هم درباره مصدر خواندیم. هم بله مصدر اصلی، مصدر اصلی ہم دو جور، ثلاثی مجرد کا مصدر، غیر ثلاثی مجرد کا مصدر. پھر مصدر اصلی کے بعد مصدر میمی، مصدر صناعی، مصدر مرہ، نو، یہ ہم نے پڑھا. پھر اسم کی ایک تقسیم پڑھی کہ ہم نے اسم تقسیم ہوتا ہے یا جامد یا مشتق. اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے؟ مشتق. اسم یا جامد ہوتا ہے مشتق میں یہ بھی پڑھ لیا. جامد جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، مشتق جو دوسرے کلمے سے. مشتق 8 ہے. ان 8 میں ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مبالغہ، زمان. بله پھر اسم کی ایک تقسیم ہم نے پڑھ لی مذکر اور مؤنث. مؤنث. مذکر و مؤنث. اسم یا مذکر ہوتا ہے یا اسم کی ایک تقسیم یہ ہے، وہ ہم نے پڑھ لی. اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث. مذکر دو طرح کا، حقیقی مجازی، مؤنث بھی حقیقی مجازی. پھر مذکر کی ایک تقسیم جو اسی سے مخصوص ہے، یمکن تانیث لا یمکن تانیث، یا تو مؤنث لانا ممکن ہے یا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے. مؤنث لانا ممکن ہے، تین علامتیں ہیں مؤنث کی، ان کے ذریعے سے لایا جائے گا، یا تے کے ذریعے یا الف مقصورہ کے ذریعے، الف ممدودہ. اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، یا تو اس کا اصلا مؤنث نہیں ہے جیسے قلم، یا مؤنث ہے لیکن اس کا ایک الگ خاص لفظ ہے جیسے اب کے لیے ہے، اخت کے لیے آخ ہے، ابن کے لیے بنت ہے، جی لڑکا لڑکی، ماں باپ. یا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم یوز ہوتا ہے. وہ 3 مقام ہیں. کہاں؟ پہلا مصدر مذکر، دوسرا اکثر اوزان مبالغہ، اور تیسرا جب فعول فاعل کے وزن پہ فاعل کے معنی کی. پھر مؤنث کی بھی ایک تقسیم ہے جو اسی سے مخصوص ہے، مؤنث لفظی، مؤنث معنوی. پھر اس کے بعد مؤنث کے ہم نے احکام پڑھے. کیا احکام پڑھے؟ فعل کا کب مذکر لانا، مؤنث لانا واجب ہے، کب جائز ہے، یہ سب ہم نے پڑھا. آج اسم کی چوتھی تقسیم ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ کون سی ہے؟ اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق. متصرف یا وہ تو پڑھ لیا. متصرف. یہ تو ہو گیا نا. متصرف. اسم یا متصرف یا غیر متصرف. متصرف. اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف. متصرف. آگے فرقان متصرف کیا ہے؟
मुतसर्रिफ क्या है? जी मैंने ये वो कहा फेल है मुतसर्रिफ जिसके की माजी तारीफ। मुतसर्रिफ इस्म या मुतसर्रिफ होता है गैर मुतसर्रिफ। मैंने कहा मुतसर्रिफ क्या है, मैंने नहीं पूछा कि मुतसर्रिफ किसे कहते हैं, मुतसर्रिफ क्या है। इतने दिन से अरबी और नहव और सर्फ पढ़ रहे हो, अभी तक सवाल समझ नहीं आया मैं क्या पूछ रहा हूँ। मुतसर्रिफ क्या है? सर्फ पढ़ रहे हो, इसमें मफूल मुतसर्रिफ मा क़ब्ल आखिर पे कसरा होता है, मा क़ब्ल आखिर पे फा होता है। मुतसर्रिफ अगर मफूल होता तो इसमें फाइल नहीं। तसर्रफ़ या तसर्रफ़ु बाब तफ़अुल का इसमें फाइल है, याद है नहीं? कमाल है, बिल्कुल अभी मुश्किल पढ़ते होते हैं और उसे ये नहीं पता है क्या है। सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल फाइलुन के वजन पे आता है और इसमें मफूल मफूलुन के वजन पे आता है। लेकिन गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल अगर है तो मुजारे मालूम में अलामत मुजारे हटाकर मीम मज़मूमा मा क़ब्ल आखिर को कसरा, और अगर इसमें मफूल है गैर सुलासी मुजर्रद से मुजारे मजहूल के शुरू में अलामत मुजारे हटाने के बाद मीम मज़मूमा मा क़ब्ल आखिर को फतहा। मुस्तहिद मुस्तहद, मुतसर्रिफ मुतसर्रफ, मुनक़ते मुनक़ता, इसमें फाइल ये इसमें फाइल मुतसर्रिफ। मुतसर्रिफ तसर्रुफ होने वाला, तसर्रुफ होने वाला। तो फेल में भी आपने पढ़ा था फेल मुतसर्रिफ और फेल गैर मुतसर्रिफ। इस्म भी मुतसर्रिफ और गैर मुतसर्रिफ होता है। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है फेल मुतसर्रिफ और इसमें मुतसर्रिफ में? क्योंकि एक चीज फेल है एक इसम है, तो तसर्रुफ के माना भी फर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फेल मुतसर्रिफ किसे कहते हैं अली असगर जी? कमाल है, अगर ये इल्म सर्फ पढ़ने वाला इंसान अगर इसका मतलब ना समझ सके कि सर्रफा युसर्रिफो से है, ये स्वाद रेफे हुरूफ असली हैं, सर्फ के माना गर्दान होने के हैं, और अगर फिर भी मुतसर्रिफ ना बता सके तो शर्म आनी चाहिए। फेल मुतसर्रिफ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिसके माजी माजी मुजारे अमर की और पूरी 14 से पूरी गर्दानें होती हो, मुतसर्रिफ सर्फ होता हो, सर्फ होता हो। तो फेल मुतसर्रिफ सर्फ होने वाला फेल, यानी जिसका माजी भी मुजारे भी अम्र भी पूरे सर्फ होते हो, पूरे सर्फ होते हो। गैर मुतसर्रिफ कुछ या तो जिसमें फकत या माजी होगा या मुजारे या अम्र आता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होता है, कम होता है जी। लैसा फेल गैर मुतसर्रिफ है, क्यों? क्योंकि उसकी फकत माजी की गर्दान आती है, मुजारे अम्र की नहीं आती। लैसा लैसा लैसु लैसा लैसा लसना लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ते लस्तुमा लसना लस्तो लसना जी। असा असा में माजी की गर्दान आती है, मुजारे अम्र की नहीं आती। असा असा या असाओ असत असत असैना असैता असैतुम असैतुम असैते असैतुम 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 असैना जी। या मिसाल के तौर पर सारा या उसका सारा या सारो या यसीरो माजी मुजारे आता है, अमर नहीं आता। मसलन फेल नाम जो होता है काना सारा जी है। या मिसाल के तौर पर और कौन से अफ़ाल मुकारिबा है, अफ़ाल कुल्लू, ये सब क्या है? ये गैर मुतसर्रिफ है। या तो इनका फकत माजी आता है या माजी मुजारे आता है, अमर नहीं आता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, वो है गैर मुतसर्रिफ। और जो मुतसर्रिफ होता है उसकी सारी गर्दानें आती हैं, जैसे ज़राबा उस माजी भी आता है, यज़रिबु मुजारे भी आता है, यज़रिब अमर भी आता है। लेकिन ये तो चलो फेल मुतसर्रिफ की बात हो गई, इस्म की गर्दान थोड़ी होती है। तो इसमें मुतसर्रिफ किसे कहते हैं जी? इसमें मुतसर्रिफ किसे कहते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। इस्म या मुतसर्रिफ होता है या गैर मुतसर्रिफ? गैर मुतसर्रिफ। देखिए याद रखिएगा, इस्म की भी एक तक़सीम है मुतसर्रिफ गैर मुतसर्रिफ, फेल की भी किस्म है मुतसर्रिफ गैर मुतसर्रिफ, लेकिन दोनों में फर्क है। फेल मुतसर्रिफ वो है कि जिसकी माजी मुजारे अमर की सारी गर्दान सारे सीगे आते हों, लेकिन इसमें मुतसर्रिफ कहते हैं क्योंकि इस्म की तो वैसे गर्दान थोड़ी होती है। इसमें मुतसर्रिफ कहते हैं वो इस्म कि जिसका तस्निया जमा मुसग्गर मंसूब सब आता हो। समझ में आई बात? जी। जिसका तस्निया भी आता हो जी, जिसका जमा भी आता हो, जमा भी जमा भी आता हो, तस्निया भी आता हो, मुसग्गर भी आता हो और
منصوب بھی آتا ہو، منصوب سین والا، منصوب جی سین سین والا، والا. جی ایرانی. مثال کے طور پر اس میں متصرف وہ اسم ہے جس کا تثنیہ جمع مصغر منصوب آتا ہو. اگر اسم کا تثنیہ بھی، اس کا تثنیہ بھی آ سکتا ہے، جمع بھی آ سکتا ہے، مصغر بھی آتا ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اس میں متصرف. اس میں متصرف جیسے اسد، اسد جیسے بولیے اسد. اسد جی کا تثنیہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اسدان. اسدان. جمع آتا ہے یا نہیں؟ اسود، اسود. اسود. جمع اسود. مصغر اسید، اسید، اسید. منصوب اسدی، اسدی. یاد ہے اسدی؟ جی وہ اس میں جس کا تثنیہ جمع مصغر آتا ہو. زیدون اس میں متصرف ہے، اس میں غیر متصرف. زیدون تثنیہ آتا ہے زیدان، جمع آتا ہے زیدونا، مصغر آتا ہے زید یا جو بھی آتا ہے، منصوب بھی آتا ہے زیدی، زیدی. جی رجل متصرف ہے غیر متصرف؟ رجلان، رجال، رجیل، رجیل، رجلی، رجلی. بولیے متصرف ہے. کیا ہے؟ متصرف ہے. متصرف. تسنیہ بھی آتا ہے جی. ابن یعنی بیٹا، ابنا. جمع کیا ہوگی؟ ابنا، ابنا. مصغر بنیا، بنیا، یا بنیا محلن محلا، بنیا. منصوب ابنی، بنی. ٹھیک ہے. اور تو اتنی مثالیں کافی ہیں یا اور بھی دوں؟ جی نہیں. آئیے. لہذا اس میں متصرف وہ اسم ہے جس کا تثنیہ جمع مصغر منصوب آتا ہے، وہ آتا ہو. غیر متصرف اب آپ سمجھیے گا، جب جس کا یہ سب آتا ہے وہ متصرف ہے، اور اگر نہیں آتا غیر متصرف. وہ اسم ہے جس میں اوپر والی، کون سی؟ اوپر والی حالات، اوپر والے حالات طاری نہیں ہوتے، طاری نہیں. یہ تھوڑا میں نے ویسے الفاظ میں کہہ دیا، سمپل سمپل آپ بھی کہہ دیجئے. وہ اس میں جو تثنیہ جمع مصغر منصوب نہیں آتا. جی جی ٹھیک ہے. مٹا دوں؟ جی جی. اب دیکھیے 4 ہیں تو خود بخود اس کے 4 فصلیں بن گئی، خود بخود اس کی 4. بولیے 4 فصلیں بن گئی.
آئیے اب ایک ایک کر کے بحث کریں گے. پہلے تسنیہ کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی تک تسنیہ آپ نے ایک سمپل سا پڑھ لیا تھا, تسنیہ جو دو پہ دلالت کرے, اور یہ زیدان حالت رفع میں, حالت نصب و جر میں زیدین آتا ہے, یہی پڑھا تھا. اب تسنیہ کی ذرا کھل کے ڈیٹیل میں جانیں گے. ڈیٹیل میں کس کا تسنیہ کیسا آتا ہے, کیا شرطیں ہیں تسنیہ بنانے کی, کسے کہتے ہیں, اصلی تعریف بھی پڑھیں گے, پھر جمع کی, پھر منصوب کی, پھر آخر میں مصغر کی. مصغر کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ مصغر کیا ہے؟ چراغ. مصغر کیا ہے؟ امتحان تو لے لو غلام علی. مصغر انہوں نے کہہ دیا تو اس میں مفعول ہے. کیوں ہے اس میں مفعول شارب؟ کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل. صغرا یصغرو تصغیر, غیر ثلاثی مجرد ہے, ظاہر سی بات ہے باب تفعیل غیر ثلاثی مجرد ہے نا صفیکہ اور عالیہ جی, غیر ثلاثی مجرد ہے, اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل مضارع معلوم کے شروع میں علامت مضارع گرا کر میم مضموم میں بڑھا دیتے ہیں, ما قبل آخر کو کسرہ اگر دے دیں تو اسم فاعل مصغر, اور اگر مضارع مجہول کے شروع میں علامت مضارع ہٹا کر میم مضموم اور ما قبل آخر کو فتحہ دے دیں تو اس میں مفعول مصغر. مصغر 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 چھوٹا کرنے والا, مصغر چھوٹا کیا ہوا. لوگ یہاں صغرا کے معنی بدل گئے. مصغر چھوٹا بنانے والا, مصغر چھوٹا بنایا ہوا, چھوٹا بنایا ہوا. آگے جا کے آپ بنایا ہوا. مصغر جو ہے وہ کئی معنی کے لیے آتا ہے. کبھی کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے. تحقیر یعنی حقیر, سامنے والا حقیر ہے. رجیل, رجیل یعنی پست مرد, رجیل پست مرد. اور کبھی کبھی پیار و محبت دکھانے کے لیے آتا ہے. یا بنیا, میرے پیارے بیٹے, بنیا, یا بنیا مہلن مہلا, اے میرے لال, اے میرے بیٹے, مہلن مہلا تھوڑا آہستہ آہستہ. تو ٹھیک ہے, مصغر کے بارے میں ڈیٹیل پڑھے گا تو پتہ لگے کہ کبھی کبھی یہ حقیر بنانے کے لیے آتا ہے, کبھی محبت دکھانے کے لیے آتا ہے جی, اور کبھی تعظیم کے لیے, اور ابھی بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, جیسے رجل یعنی مرد, رجیل, رجیل گھٹیا پست مرد, رجیل, رجیل. ابن بیٹا, بنیا میرا پیارا بیٹا, بنیا میرا پیارا لال. جی. منصوب آپ جانتے ہیں, منصوب اس میں یا ہوتی ہے یا مشدد, اور وہ اس کو نسبت دینے کے لیے آتی ہے. ایران ایرانی, یعنی میں آپ کو کہوں میں ہندی تو میری نسبت ہند کی طرف دی گئی, یہ نسبت دی جاتی ہے. ایرانی جیسے نقوی, امام نقی کی طرف نسبت دی گئی, یعنی نقوی یعنی نسبت شدہ امام نقی کی طرف جی. ایرانی نسبت ہے اس کی ایران کی طرف. لکھنوی نسبت ہے لکھنؤ کی طرف. پاکستانی اس کی نسبت ہے پاکستان کی طرف. یہ تسنیہ جمع آپ جانتے ہیں, ان دونوں کے بارے میں آپ نے نیا سنا ہوگا, اس لیے میں نے بتا دوں ابھی تاکہ آپ سوچیں نا کہ کیا ہے اسید. اسید آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا شیر, پیارا شیر, پست شیر. ٹھیک ہے, وہ بعد میں ڈیٹیل پڑھیں گے. فی الحال ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. پہلے تسنیہ پڑھتے ہیں. پہلے ابھی تک آپ نے تسنیہ کی تعریف یہ والی آیت نہ پڑھی ہوگی, اب پڑھیے گا, اور آئندہ سے ایسے ہی یاد رکھیے گا. تسنیہ کہتے کسے؟ اسم یا تسنیہ ہوتا ہے الفصل الاول, مثنیٰ بولتے ہیں اس کو. اچھا, قمران تسنیہ ہے, مغربین تسنیہ ہے, زہرین تسنیہ ہے. دیکھیے بتائیے سبھی کا. ہاں یہی کمی ہے, نہیں پڑھی آپ نے تسنیہ کی اصلی تعریف, اس لیے آپ زہرین, مغربین, قمرین کو تسنیہ کہہ رہے ہیں. وہ تسنیہ نہیں ہے, وہ تسنیہ نہیں ہے. ابھی تعریف پڑھ لیں گے آپ, پھر بتانا کہ کیوں نہیں ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ زہرین, مغربین اور کیا قمرین, یہ تسنیہ کیوں نہیں ہے, میں ابھی آپ سے پوچھوں گا. تسنیہ وہ اسم ہے جو
اپنے ہی جنس کے دو افراد پر دلالت کرے. وہ اس میں جو اپنی جنس کے دو افراد پر دلالت کرے آخر میں کچھ زیادہ کر کے. بتائیے اب پڑھا آپ نے سے صحیح سے پڑھیے لکھ کے. تسنیہ وہ اس میں جو اپنے جنس کے دو افراد پر دلالت کرے اس کے آخر میں کچھ مفرد کے آخر میں کچھ زیادہ کر کے. جی جی لون افراد پر دو افراد پر دلالت کرے مفرد کے آخر میں کچھ زیادہ کر کے. کچھ زیادہ کر کے وہ بعد میں بتائیں گے کیا زیادہ کرنا ہے. اب بتائیے مغربین، ظہرین اور قمرین تسنیہ ہے کہ نہیں؟ بولو. نہیں ہے. کیوں؟ دو افراد پہ دلالت کر رہا ہے. سبھی کا کیوں مغربین تسنیہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں یا آئی ہے. نہیں وہ تو حالت نصب و جر میں کہہ دیا میں نے. جی وہ تو مغربان ہے، ظہران ہے، قمران ہے. ٹھیک ہے، وہ تو حالت نصب و جر کی وجہ سے میں نے مغربین، ظہرین اور قمرین کہہ دیا. تو بتائیے یہ تسنیہ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے تو کیوں؟ بہت سمپل سی بات ہے. تھوڑے سی بس تعریف دھیان سے دیکھیے اور اس کے معنی دیکھیے. ان لفظ کے کیا معنی ہے ظہرین کے؟ ظہرین کسے کہتے ہیں؟ لو ظہرین دوپہر کو کہتے ہیں. مغربین کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ. تو انہیں وہ باتیں نہیں پتا ہے کہ عوام کے بچوں کو پتا ہوتی ہیں. مغربین کسے کہتے ہیں سبھی کا؟ مغرب اور عشاء. مغرب اور عشاء. جی اور اپنے ہی جنس. تو مغرب کی جنس تھوڑی ہے عشاء. عشاء الگ ہے، مغرب الگ جی ہے. جی ظہرین ظہر اور عصر کو کہتے ہیں. جی تو ظہر الگ ہے، عصر الگ ہے. قمران کسے کہتے ہیں؟ جی سورج اور چاند کو. تو ایک جنس ہے یہ. چاند جنس الگ ہے، نہیں سورج جنس الگ ہے. اپنے ہی جنس کے دو افراد پر دلالت. اپنے ہی جنس جی کے. ابھی میں آپ سے کہوں زیدان، تو دو زیدن و زیدن ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی جنس ہے. جی جنس ہے. جی جی بنتان، بنتن و بنتن، بنتن و بنتن، اختان و اختن، ابن ایک ہی جنس ہے یا نہیں؟ جی جی جملان، الجمل، جملان، جمل و جمل اونٹ ایک ہی جنس ہے. لیکن مغرب اور عشاء ایک جنس تھوڑا ہی ہے. سورج اور چاند ایک جنس تھوڑا ہی ہے. جنس تھوڑا ہی ہے. جی سمجھ میں آ گئی. تو تسنیہ کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ہی جنس کے دو پر دلالت کرے، ایک ہی جنس کے دو پر دلالت کرے. امرأتن و امرأتن، امرأتان. بھائی دیکھیے امرأتن، امرأتان ایک جنس ہے عورت. رجلان، رجلن و رجلن ایک ہی جنس ہے. تو ایک ہی جنس کے دو پہ دلالت کرے اسے کہتے ہیں تسنیہ. لہٰذا اس لیے آپ آگے جا کے پڑھا ہوگا آپ نے. ان لوگوں نے تو پڑھا ہوگا. ارے بتاؤ نہیں پڑھا تم لوگوں نے یہ؟ جی کمران کیا ہے؟ شبہ تسنیہ ہے. نہیں پڑھا تم نے؟ بتائیے. جمع، ملحقات جمع نحو میں آیا ہے. یہ نحو مقدمات میں بھی آیا ہے، ہدایہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تسنیہ تو نہیں ہے، تسنیہ جیسی ہیں، انہیں ملحقات میں رکھا گیا ہے. ملاقات میں رکھا گیا ہے. جیسے قمران
تسنیہ نہیں ہے حقیقت میں تسنیہ اصلی تسنیہ نہیں ہے، لیکن تسنیہ کی طرح ہے، ملحق کرا ہے اس میں، وہ ملحقات میں آتا ہے۔ احکام اگرچہ اس جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی تسنیہ نہیں ہے، وہ حقیقی تسنیہ وہ ہے جو ایک ہی جنس کے دو فرد پہ دلالت کرتا ہے۔ جی لہذا آپ جب بھی احکام پڑھیں گے کہیں پہ نحو میں تو آپ پڑھیں گے تسنیہ و ملحقات تسنیہ، جی جمع و ملحقات جمع۔ مثال کے طور پر پہلے یہی سمجھا دوں آپ لوگوں کو، عشرون کتنے کو کہتے ہیں؟ عشرون 20 کو کہتے ہیں۔ جمع ہے، جمع ہے۔ جمع دیکھیں تسنیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے ہی جنس کے دو افراد پر، جمع کہتے ہیں جو اپنے ہی جنس کے دو سے زیادہ پہ دلالت کرے، یعنی کم سے کم تین، کم سے کم تین۔ تو عشرون کائے کی جمع ہے؟ عشر کی، تو کم سے کم تین کتنے ہوتے ہیں؟ عشر و عشر و عشر، عشر 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 کتنے ہوتے ہیں؟ 30۔ تو عشرون تو 30 کو کہنا چاہیے تھا، عشرون تو 30 کو کہنا چاہیے تھا قاعدتاً۔ تو اب دیکھیے سلاسون کتنے کو کہتے ہیں؟ سلاسون 30 کو کہتے ہیں۔ جی سلاسون کائے کی جمع ہے؟ سلاسون کی، سلاستن و سلاستن و سلاستن، تو سلاسہ کتنے کو کہتے ہیں؟ تین، تین تین 6، تین تین 9، 9 کو کہنا چاہیے تھا سلاسون، 9 کو سلاسون کہنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا؟ بھائی جمع ایک ایسا اسم ہے جو اپنے ہی جنس کے کم سے کم 3 پہ دلالت کرے، کم سے کم۔ تو سلاسون اگر سلاسون کی تو جمع ہے سلاسون و سلاسون و سلاسون، 3 سلاس، اور 3 سلاس تو 9 ہوتے ہیں، تو 30 کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اربعون، اربعون، اربعون 40 کو کہتے ہیں۔ قاعدتاً دیکھیں تو یہ اربعون کی جمع ہے نا، اربعون و اربعون و اربعون، تو 12 کو کہنا چاہیے تھا، کم سے کم 12 کو اربعون کہنا چاہیے تھا، لیکن کہتے کسے ہیں؟ 40 کو، 40 کو کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں نا یہ عشرون اور اس کے جو اخوات ہیں، عشرون، سلاسون، اربعون، خمسون، یہ حقیقت میں جمع نہیں ہے، انہیں ملحقات جمع میں رکھا گیا ہے، جمع جیسے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ جمع ہوتے تو عشرون 30 کو کہنا چاہیے تھا، 20 کو نہیں، سلاسون 9 کو کہنا چاہیے تھا، 30 کو نہیں، اربعون 40 کو نہیں کہنا چاہیے تھا، 12 کو کہنا چاہیے تھا، خمسون 15 کو کہنا چاہیے تھا، ستون 6 کی جمع تو 18 کو کہنا چاہیے تھا، 70 21 کو کہنا چاہیے تھا، لیکن دیکھیے اس لیے یہ جمع نہیں ہے۔ ملاقات، تو ملاقات جمع پتہ کسے کہتے ہیں؟ ملحقات تسنیہ، ملحقات تسنیہ جو تسنیہ جیسے ہیں، یعنی تسنیہ جیسی باتیں تو ہیں لیکن تعریف اس میں کچھ نہ کچھ شرط کمی ہے، کچھ نہ کچھ شرط کم ہے۔ ایسے ہی ملحقات جمع، ملحقات جمع جو ہیں دیکھنے میں جمع جیسی لگ رہے ہیں، عشرون زیدون ہے، مسلمون، ویسے نہیں لگ رہے ہیں؟ عشرون زیدون، جی عشرون زیدون مسلمون، وہی لگ رہا ہے نا اس جیسا، لیکن کیا کمی ہے اس میں؟ تعریف میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ عشرون میں اگر یہ جمع ہوتا تو یہ 30 کو کہنے چاہیے تھا، اربعون 12 کو کہنا چاہیے تھا، سلاسون 9 کو کہنا چاہیے تھا، لہذا یہ جمع نہیں ہے، ملحقات جمع ہیں، جمع کے ملحقات میں ہیں۔ احکام میں اگرچہ یہ ان جیسا ہے، مطلب ملاقات جمع کے احکام جمع جیسے ہیں، ملاقات تسنیہ کے احکام تسنیہ جیسے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں تسنیہ اور جمع نہیں ہے، ورنہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ تو یہ ظہرین جو ہے وہ ظہر اور عصر کو ملا کے تسنیہ بنا دیا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں تسنیہ نہیں ہے، ریئل تسنیہ نہیں ہے یہ، جی فقط 2 چیزوں پہ دلالت کر رہا ہے، یہ اتنی بات ہے اس میں بس، ورنہ جنس ایک تھوڑا ہی ہے، یہ ہے تسنیہ۔ ٹھیک ہے، کلمے کو تسنیہ کا مت بنانا کا کیا مطلب؟ تسنیہ 2 بنانا، یعنی علامات تانیث اس کے آخر میں لگانا، اور آپ جانتے ہیں علامات تانیث کیا ہیں؟ الف و نون مکسورہ، علامات تسنیہ، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تسنیہ، ملاقات تسنیہ، جمع جمع تسنیہ ہو گئی اب آپ کے لیے،
तस्निया वो इसमें जो अपने ही जिन्स के दो पे दलालत करे। जमा जो अपने ही जिन्स के दो से ज्यादा पे दलालत करे। कम ये अपनी ही जिन्स याद रखना, अपनी ही जिन्स के, तभी तो वो बनेगा तस्निया और जमा। अलामात तस्निया आप जानते हैं दो हैं, यानी हालत रफी में अलग है, हालत नस्ब जर में अलग है। अलिफ और नूने मकसूरा। नूने मकसूरा जैसे जैसे ज़ैदाने, ज़ैदाने है नहीं, ज़ैद के आखिर में देखिए ज़ैदाने, वो इसमें जो अपने ही जिन्स के दो पर, ज़ैदुन व ज़ैदुन, दो ज़ैद पर दलालत करता है, उसके आखिर में कुछ ज्यादा करके। क्या है? कहीं पे अलिफ और नूने मकसूरा, ज़ैदाने, अलिफ और नूने मकसूरा, और कहीं पे या माक़ाल मफ्तू, या माक़ाल फता रहेगा, या माक़ाल मफ्तू और नूने मकसूरा। देखिए जाआ अज़्ज़ैदाने, लेकिन मैं कहूं राए तो अज़्ज़ैदैने, आज बोलिए ज़ैदैनी। या माक़बल मफ्तू है और नूने मकसूरा, ये तस्निया की अलामतें हैं। रजुलाने इमरातैने, रजुलाने इमरातैने। आप ज़ैद को छोड़िए, कभी ज़ैद के पीछे पड़ गए कहें आप हैं। रजुलाने हालत रफ़ी में है, जाआ रजुलाने, जाआ रजुलाने। रायतो इमरातैने, इमरातैने। या माक़बल मफ्तू नूने मकसूरा है जी। हुसैन तस्निया है जी। क्यों तस्निया है? बताइए, हुसैन तस्निया है? नहीं है। क्यों? हुसैन में नून असली है, क्योंकि नून यहाँ पे कहा है कुछ ज्यादा जी। ये अलामत तस्निया अलिफ और नून मकसूरा, ये जायदा हो। क्या हो? ज्यादा ज़ायदा। जी, अलामत तस्निया ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। और असली अगर नून है तो इस तारीफ के ज़ैल में हुसैन तस्निया नहीं है, क्योंकि नून असली है। जी, इस्नैन तस्निया नहीं है, क्योंकि इस्नैन में जो या है वो असली है, ठीक है। बहरैन, बहरैन तस्निया नहीं है, क्योंकि दो फर्क पे बात नहीं कर रही। देखिए तमाम नुक्ते नुक्ते पे कहेंगे, अपने ही जिन्स के दो फर्क पे दलालत करे, इसका मतलब बहरैन तस्निया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दो फर्क पे दलालत नहीं करती। एक बहरैन एक को कहते हैं, एक शहर एक मुल्क का नाम है, ठीक है। जी। ठीक है। हाँ, उसके आखिर में कुछ ज्यादा करके, कुछ ज्यादा। तो हुसैन नून असली है, इब्न और क्या था, इस्नैन, इस्नैन और हुसैन तस्निया नहीं है। हसनैन इस्नैन तस्निया नहीं है। क्यों? हसनैन में नून असली है, इस्नैन में या असली है। इन्होंने कहा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कमरान तस्निया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ही जिन्स के दो पे दलालत नहीं, दो पे तो दलालत करता है लेकिन एक ही जिन्स के नहीं है। समझ में आई बात? हाँ जी। जी। चलिए आज के लिए इतना, बाकी इंशाल्लाह। ओ तो बहुत टाइम हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। घंटा खत्म कर दिया मैंने इनका, 2 मिनट जी, 11 बजने आए। किसी ने बताया ही नहीं।